الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام اور دینی بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق نصیب کی، اور اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری اپنی بستی کے اندر میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو ہماری زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ الف کا نام بھالا بھی نہیں جانتے ہوں گے، یعنی ان کو مکتب کی ہوا ہی نہیں لگی کہ وہ آ کر اللہ کے کلام کو سیکھیں۔ یہ اصل میں اللہ کی توفیق ہے، بندے کی چاہت اور ارادے پر اللہ کی توفیق چلتی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، اللہ نے توفیق دی، اور نہ صرف توفیق دی بلکہ اللہ نے اپنے پاک کلام کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس کو ہم نے مکمل بھی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح ہم نے نازل کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے سارے اصول بیان کیے، زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو ابھی ہم نے جو ہے قرآن پاک کو باعتبار تلاوت کی مکمل کی ہے۔ بھائی بچے سنو، ادھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر متوجہ رہو، کیا بتایا جا رہا ہے اس کو سنیں۔ ابھی ہم نے جو ہے قرآن پاک کو باعتبار تلاوت کے سیکھا ہے، پڑھنا ہے ابھی سے، لیکن قرآن کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، دوسرے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ روزانہ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایسے بھی بچے میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، ختم قرآن بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، شیرنی بھی ہو گئی، سب ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ماں باپ نے مجھے بلا کر کہا کہ یہ بچوں کو تو قرآن کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ قاعدہ بھی نہیں سمجھ رہے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے۔ 2 بچے تھے، دونوں کو قرآن بھول چکے تھے، قاعدہ بھی نہیں پڑھتے آ رہا تھا۔ میں نے واپس سے الف با تا سے اس کو ان دونوں بچوں کو پڑھایا، واپس سے، اور بڑی عمر میں۔ تو اگر ہم نے اس سے لاپرواہی کی تو یہ نکل جائے گا ہاتھ سے، پھر ہمارے ہاتھ کیا بچے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو جو تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام۔ دیکھو ابھی سے معمول بنا لیں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ موت تک چھوٹے گا نہیں، اور اگر ابھی تلاوت کا اہتمام نہیں کریں گے، بولیں گے ابھی آگے اور بہت زندگی ہے، پڑھتے رہیں گے، تو ابھی نہیں پڑھیں گے تو کبھی نہیں ہوگا۔ روزانہ کا معمول۔ آج اردو تاریخ کتنی ہے کوئی بتائے گا؟ جی اردو تاریخ کتنی ہے؟ اسلامی تاریخ کتنی ہے؟ 29۔ کیوں نہیں ہے پتہ ہے تاریخ؟ انگریزی تاریخ تو ماشاءاللہ ہم سب کی زبان پر ہوتی ہے نا؟ کتنی تاریخ؟ تو ہاں، جو ایک تاریخ وائز اگر قرآن کی تلاوت کرے گا نا
تو اس کو جو ہے تاریخ یاد رہے گی، اسلامی تاریخ، کہ بھائی آج 29 تاریخ ہے، میں 29واں پارہ آج پڑھ کر آیا ہوں فجر کی نماز، تو تاریخ یاد رہے گی۔ روزانہ ہماری تلاوت ہونا چاہیے ہر تاریخ کے دن، اردو تاریخ سے 29 کا مہینہ آ جائے تو 2 پارہ پڑھنا پڑے گا، اور پھر 1 تاریخ سے پہلا پارہ شروع۔ تو ایک یہ ہے کہ معمول بنایا جائے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ دوسرے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہیں بات کر رہا ہے اللہ ہم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، قرآن مجھ سے کچھ کہتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے معنی اور اس کی تفسیر، جیسے میں مفتی صاحب بتلا رہے تھے کہ تفسیر جہاں ہوتی ہے وہاں پر ہم شریک ہوں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک تو جو ہے قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک معمول بنا سکتے ہیں ہم کہ روزانہ جو ہے 4-6 آیات کی جو ہے کا ترجمہ پڑھ لیں، تو تھوڑا زیادہ دن لگ جائیں گے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے قرآن میں کیا باتیں اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پر وہ ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں قرآن ہم سے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے کیا کرنا، بولو، بچنا۔ تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے نجات کا سامان بنے گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن کا ختم کرنا باعتبار تلاوت کے اس کا حق ہے۔ اگر سال میں 2 مرتبہ بھی قرآن مکمل نہیں ہوا تو اس نے گویا قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن قیامت کے دن ہم سے مطالبہ کرے گا، کہے گا کہ بتاؤ تم نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ تو بہت سارے حق والے کھڑے ہوں گے، اس میں قرآن بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا کہ اس نے میرا بھی حق نہیں دیا، تو ہمارا کیا بنے گا اس وقت؟ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس کی اشاعت بھی کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، جن کاموں سے رکنے کا حکم ہے، وہ لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو سب کرتے ہیں انشاءاللہ، میں کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ بولیں کہ انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کریں گے، انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کی اشاعت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ قرآن چونکہ ابھی مفتی صاحب بتلا رہے تھے جو ہے رمضان میں نازل ہوا، اس لیے ہمارے یہاں مالیگاؤں کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو رمضان میں کیا کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس رمضان میں جو ہے میں 4 قرآن ختم کروں گا، دوسرا بولتا میں 5 ختم کروں گا، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر نماز میں قرآن لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ رمضان میں مسجد میں چلے جاؤ مالیگاؤں میں، تو آپ کو بچے بھی بے شمار دکھیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ شرط پوری کرنا ہے کہ بھئی میرا اس سال میں 4 قرآن پورا کرنا ہے۔ تو ایسا کچھ ماحول ہمارے ناسک میں بھی بن جائے، دینیات کے بچے قرآن کی مکمل کرنے کے بعد، قرآن کی تکمیل کے بعد اور قرآن ختم کرنے کے بعد ان کے اندر میں بھی یہ جذبہ ہو کہ اب رمضان کے اندر میں جو ہے 3 قرآن 4 قرآن مکمل کروں۔ اب آپ لوگوں نے سیکھ لیا، آپ لوگوں کو پڑھنے کی روانی جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی۔ تو اب جو ہے ایسا ماحول ہم کو بنانا ہے کہ مسجد کے اندر میں قرآن پاک کی
बड़े नजर आए ना आए, लेकिन बच्चे तो नजर आ रहे हो। अभी तो हमारे यहाँ पर मस्जिदों में नमाज कुरान पढ़ने का कोई मामूल नहीं है। हाँ, कुरान 50 रहते हैं हर मस्जिद में, बल्कि सैकड़ों, लेकिन पढ़ने वाले जो पढ़ चुके हैं बड़े लोग, उनको भी टाइम नहीं है पढ़ने का। रमजान जैसे मुबारक मौके पर भी नहीं पढ़ पाते। तो ये बहुत बड़ी जो है हमारी महरूमी की बात है कि अल्लाह की हिदायत की किताब और हम उसकी तिलावत भी ना कर सकें। तो कुरान पाक रमजान के अंदर में ज्यादा से ज्यादा इसकी तिलावत की जाए, है ना। घर के अंदर में भी तिलावत करें, मस्जिद में आकर भी मौका मिले तो मस्जिद में भी पढ़े, है ना। मस्जिद जो है अल्लाह की इबादत की जगह है, जहाँ पर जो है इबादत की जाती है वहाँ पर एक माहौल होता है फरिश्तों का। तो दिल जमाई यानी यकसून के साथ आदमी को पढ़ने में मजा आता है। इसलिए जो है सारे बच्चे इसकी नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत छोड़ना नहीं है, हमेशा करना है। रमजान में ज्यादा करना है ना, और गैर रमजान में मामूल बनाना है कि अगर एक पारा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आधा पढ़ ले। आधा भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 2 महीने में कुरान हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आधा पारा भी पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 महीने में होगा नहीं होगा। और अगर 5 पारा पढ़ेंगे तो 4 महीने में पूरा होगा। तो अगर 5 पारा पूरा साल पढ़ेंगे ना तो रमजान 3 कुरान हमारा मुकम्मल हो जाएगा पूरे साल में। जिस दिन छूट जाए दूसरे दिन उसको पूरा कर ले, कज़ा कर ले, 5 पारे के बजाय फिर आधा पढ़ ले, ताकि वो छूटा हुआ पूरा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े भी नियत करें जो कुरान पढ़े हुए हैं कि भी हम कुरान की तिलावत करें। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने इसको हिदायत की किताब बनाया है, लेकिन डरने वालों के लिए। जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ताला उनके लिए है जो है हिदायत के रास्ते आसान कर देते हैं। इसलिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जो है वो हमारे अपने दिलों के अंदर अल्लाह करे कि आ जाए, ताकि हमारी जिंदगी जो है सही रास्ते पर पड़ जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। शरीफ पढ़ लेते